بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے ساتھ نیک ہو جاؤ، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی مصیبت پریشانی میں ان کا ساتھ دو، اور دوسرا کام یہ کہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دو۔ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، اس کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرو۔ آج کے مومن کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا کیوں ترقی کر رہا ہے، اپنا گھر نہیں دیکھتا، اپنے بچے نہیں دیکھتا، وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کی آمدنی کہاں سے ہو گئی، اور پھر اس کے بعد چاہتا ہے کہ جہاں بیٹھے لوگ اس کی تعریف کریں۔ لوگ ایسے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے کہ جو دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کریں۔ لوگ نظر بچا کے گزر جاتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو یہ پورا جو ہے نا اسکین کر دیتا ہے، ساری چیزیں معلوم کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو، اللہ کے رسول نے کہا کہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو ان کے ساتھ احسان کرو، اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال زیادہ ہو جائے تو فزکی ہی زکوٰۃ دو۔ امام نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر طولانی ہو جائے، فصلِ صلہ رحمی کرو۔ ماں باپ بہن بھائی دادی دادا خالہ ماموں چچا پھوپھی، یہ سارے صلہ رحمی والے رشتے ہیں، ان سے صلہ رحمی کرو۔ قدر رحمی کرو گے جلدی مر جاؤ گے، صلہ رحمی کرو۔ اور اس کے بعد آخری چیز کہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت آپ کے ساتھ مشہور ہو، جنت میں آپ کے برابر میرا گھر ہو۔ میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ طولانی سجدے کرو۔ کہ امیر المومنین فرمانے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فقالا، اور شخص نے کہا کہ علمنی عملا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیے تاکہ میں وہ عمل کروں، اور یہ جو بھی سوال بیان کرنے والا ہے ان سوالوں سے یا ان مصیبتوں سے اس کو نجات مل سکے۔ دیکھیں یہ سوال جو یہ کرنے والا کر رہا ہے نا، یہ ہر زمانے کے مومن کے سوال ہیں۔ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہو جائے، اللہ اسے پسند کرنے لگے، اللہ سے اس کی دوستی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ صاحب شرف اور عزت دار ہو جائے۔ دوسری اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی جائے نا لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اس کا استقبال کریں، لوگ اس کی عزت کریں، اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کا تذکرہ ہو تو اچھے الفاظ میں اس کو یاد کیا جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ محبوب مردم ہو جائے، لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں کریں، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تیسرا سوال جو وہ یہ کرے گا وہ بھی آج کے مومن کی بھی ضرورت ہے، وہ یہ کہ میں کیا کام کروں کہ میرا مال زیادہ ہو جائے۔ آج ہر مومن کو مالی پریشانی ہے نا، تنگ دستی، فقر و فاقہ، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ آج ہر مومن پریشان ہے۔ تو آنے والا تیسرا سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے۔ چوتھا سوال جو ہے وہ آنے والا ایک کر رہا ہے کہ جو آج کے مومن کا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایسے طرح طرح کے مرض آج کل لاحق ہو رہے ہیں کہ نہ وہ بچے کو چھوڑتا ہے نہ بڑے کو چھوڑتا ہے۔ پہلے بیماریاں تھی کہ یہ بڑوں کو ہوتی ہے بچوں کو نہیں ہوتی ہے، اب تو ہارٹ اٹیک بچے کو بھی ہوتا ہے، اب تو شوگر پیشنٹ بچہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ صحت مند رہے، اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ تو اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میرا بدن جو ہے نا وہ سالم رہے، کوئی بیماری اسے نہ لگنے پائے۔ اور چوتھا عمل یہ کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میری عمر طولانی ہو جائے۔ موت تو برحق ہے، مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا؟ جب اللہ کے رسول چلے گئے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ جانا تو ہے، لیکن ایک موت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حادثاتی موت، مرگ مفاجات، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میری عمر طولانی ہو، یعنی وہ والی موت کے جو حادثاتی موت ہے، اس سے خدا مجھے بچائے۔ تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں۔ اس کے بعد اس نے آخری سوال کیا چھٹا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس عمل کو انجام دوں تو آپ کے ساتھ روز قیامت محشور ہوں، جنت پہ جہاں آپ کا گھر ہو وہی برابر والا گھر میرا ہو۔ یہ 6 سوال کہ آج کے مومن کی نہیں ہے،
یہی سارے سوال آج کے مومن کے ہیں، مگر یہ 1400 سال پہلے کرنے والا مومن کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے آ کے سوال کیا کہ علمنی عملا یحب اللہ علیہ، کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور مخلوق مجھ سے محبت کرنے۔ اب ایک ایک کا جواب اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ یہ جو تم نے 6 سوال مجھ سے پوچھے ہیں نا، یہ 6 سوال 6 خصلتوں کو چاہتے ہیں، یعنی اپنے اندر 6 خصلتیں پیدا کر لو، ان 6 کے سوال کے جواب تم کو مل جائیں گے۔ پہلا جو تم نے سوال کیا تھا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو یحبک اللہ فخفہ واتقہ، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف خوف خدا دل میں رکھو۔ جب خوف خدا دل میں رکھے گا تو انسان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نہ نماز قضا کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ کسی کی توہین کرے گا، نہ کسی کا حق مارے گا۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ میں چاہتا ہوں کہ مومنین یعنی لوگ انسان مجھ سے محبت کرنے لگے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اذا اردت ان یحبک المخلوقون فاحسن الیہم وارفض ما فی ایدیہم۔ 2 چیزیں اس میں بتائیں۔ آنے والے نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 کام کرو۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے ساتھ نیک ہو جاؤ، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی مصیبت پریشانی میں ان کا ساتھ دو، اور دوسرا کام یہ کہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دو۔ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، اس کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرو۔ آج کے مومن کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا کیوں ترقی کر رہا ہے، اپنا گھر نہیں دیکھتا، اپنے بچے نہیں دیکھتا، وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کی آمدنی کہاں سے ہو گئی، اور پھر اس کے بعد چاہتا ہے کہ جہاں بیٹھے لوگ اس کی تعریف کریں۔ لوگ ایسے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے کہ جو دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کریں۔ لوگ نظر بچا کے گزر جاتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو یہ پورا جو ہے نا اسکین کر دیتا ہے، ساری چیزیں معلوم کرنے لگتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو، اللہ کے رسول نے کہا کہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال زیادہ ہو جائے تو فزکیہ، زکوٰۃ دو۔ امام نے چاہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر طولانی ہو جائے، فصلِ صلہ رحمی کرو۔ ماں باپ، بہن بھائی، دادی دادا، خالہ ماموں چچا پھوپھی، یہ سارے صلہ رحمی والے رشتے ہیں، ان سے صلہ رحمی کرو۔ قطع رحمی کرو گے جلدی مر جاؤ گے، صلہ رحمی کرو۔ اور اس کے بعد آخری چیز کہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت آپ کے ساتھ مشہور ہو، جنت میں آپ کے برابر میرا گھر ہو۔ میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ طولانی سجدے کرو، خدا کی بارگاہ میں طولانی سجدے کرو۔ وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، اس کی بارگاہ میں۔ ہماری نماز آپ دیکھ لیں، یہاں تو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ پیشمان سے پہلے اٹھ نہیں سکتے، کبھی اکیلے نماز پڑھتے کسی کو دیکھ لیجیے گا، اتنی دیر میں تو سیکنڈ بھی مکمل نہیں ہوتا جتنی دیر میں نماز ختم ہو جاتی ہے، ایسے سجدے اور رکوع ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہماری خواہش یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ محشور بھی ہوں اور عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ مختصر سی حدیث اس لیے بیان کی کہ یاد بھی رہ جائے گی، اور انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس کا اجر ثواب مجھے بھی ملے گا اور آپ کی زندگی میں خود تبدیلی آئے گی۔